ہاں بالکل ٹھیک ہے. فہد صاحب آپ کی انٹرنیشنل معاملات میں بہت نظر رہتی ہے, انٹرنیشنل بات چلی ہے تو ایک کوئک کامنٹ اس میں بھی کیجیے. آپ کو لگتا ہے غزہ میں کم از کم اٹ از سیف ٹو سے اور ازیوم کہ ایٹ لیسٹ اتنا خوریز سال نہیں رہے گا 2026 جتنا 25 تھا, اس سے کئی گنا کم ہوگا؟ دیکھیے یہاں تک تو میں آپ سے اگری کروں گا کہ جس طرح کی نسل کشی ہو رہی تھی اور جس شدت سے ہو رہی تھی جو اسرائیل کر رہا تھا فلسطینیوں کی, اس میں کمی اس لیے آئی ہے کیونکہ امریکہ اس میں انوالو ہوا ہے اور ایک پریشر بلڈ ہوا ہے, تو اس میں تو ضرور جو ہے وہ کمی ہوگی. اور ہماری یہ امید بھی ہے, دعا بھی ہے کہ یہ ختم ہو. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کے جو ٹریڈیشنل الائز ہیں وہاں بھی ہمیں اب یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو اس طریقے سے یہ جو جینوسائیڈ ہے اس پہ وہ سپورٹ بالکل نہیں کر رہے. یورپ میں بھی کچھ حد تک کمی ہوئی ہے. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ امریکہ میں جو ڈومیسٹک پبلک اوپینین ہے جو ہمیشہ بہت ہی پرو اسرائیل رہا ہے وہ بھی اب بہت حد تک اینٹی اسرائیل ہوتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ زوران ممدانی کا جو فتح ہوئی ہے وہ اس کی بات کی انڈیکیشن ہے, حالانکہ مکمل طور پر تو ایکسپلین نہیں کرتی, بٹ اٹ گیوز یو اے فیئر آئیڈیا کہ وہاں پہ بھی اسرائیل کے خلاف ایک محاذ کھلا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس شدت سے وہ جینوسائیڈ کر پائیں گے. لیکن جس بات کا مجھے خطرہ ہے یہ کہ مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ ہے وہ اس کے امکانات ابھی بھی ہیں, چاہے وہ ایران کے ساتھ ہو چاہے وہ کہیں اور ہو. اسرائیل جو ہے وہ آرام سے خاموش ہو کر نہیں بیٹھے گا. آپ کو ایران اسرائیل تنازع کا امکان لگتا ہے 2026 میں؟ بہت زیادہ امکانات ہیں. اگر جو ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے آج سے 2 دن پہلے اسرائیلی وزیراعظم کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی, جس میں اسرائیلی وزیراعظم نے جو ہے وہ بڑے زور دے کر یہ کہا ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے ہمیں ان کی میسائل جو کیپیبلٹی ہے اس کو ہمیں تباہ کرنا چاہیے, اور امریکی صدر نے بھی کچھ ان سے ہاں سے ہاں ملائی ہے. تو وہاں پہ وہ محاذ گرم ہو رہا ہے اور اس کے چانسز ہیں کہ وہاں پہ ایک بار پھر کچھ گڑبڑ ہوگی, اور اسی لیے اس میں پاکستان کا رول بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے. یہ سوال آپ سے بھی ہے اطہر بھائی, ایک کوئک کامنٹ اس میں بھی, غزہ اینڈ ایران. دیکھیں غزہ میں تو جس طرح بھی معاملات چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. اس پیمانے پہ تو وہاں پہ نسل کشی نہیں ہوگی, لیکن مجھے کوئی حالات زیادہ بہتر ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے میرے خیال میں اسرائیل کی نظر میں وہ ابھی بھی انفنشڈ بزنس ہے, تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہاں پہ یا تو رجیم چینج ہو یا کوئی دوبارہ اٹیک کروایا جائے. تو 2026 میرے خیال میں وہ سال ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہم دوبارہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کوئی تنازع دیکھیں. اچھا, اور مالی صاحب, فہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں 2026 میں اسرائیل ایران ایک بڑا تنازع ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے. آپ ان دونوں میں جواب دیجیے گا, غزہ اور اسرائیل ایران. دیکھیے غزہ کا تو ابھی تک بڑا مشکل ہے, بیکاز نیتن یاہو بالکل ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے ایکسٹریم رائٹ ونگ الائز کے اوپر گورنمنٹ پہ رہنے کے, اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ 2 اسٹیٹ سولوشن پہ مانے یا اینیکسیشن کے اوپر سے ہٹے ویسٹ بینک کی تو ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. اس پہ اپنے مقدمے چل رہے ہیں کرپشن کے, اس میں اگر ان کو امیونٹی نہیں ملتی تو لائکلی ہے کہ ان کو 10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو وہ بالکل ڈیسپریٹ ہے رائٹ ونگ کے ساتھ, اس لیے مجھے وہاں امن ابھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. ایران کے اوپر ابھی آپ نے لیٹسٹ سنا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ تھے جب نیتن یاہو کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جی جو ہم نے جگہیں تباہ کر دی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ دوسری جگہوں پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر اگر کریں گے تو پہلے سے زیادہ سیویئر ریئیکشن آئے گا. لیکن ٹرمپ امریکہ کو کھلا رہا ہے نیتن یاہو, ہی از پلئنگ دیم, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. پہلے بھی اس نے پلے کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو, اب بھی کیا ہے. ابھی ان سے $8.2 بلین کی اور بھی ایک F-15 کی وہ بھی کنسائنمنٹ کی پیسے دلوا دی ہیں. سو اٹ از ڈیفینیٹلی نیتن یاہو نیڈز وارز ٹو اسٹے ان پاور. امن میں نیتن یاہو مرتا ہے, وہ نہ غزہ میں امن ہونے دے گا کمپلیٹ, نہ وہ دنیا میں کہیں اور ہونے دے گا, بیکاز ہی از اے چائلڈ آف کانفلکٹ. وہ کانفلکٹ سے ہی پاور میں آتا ہے, کانفلکٹ سے پاور میں رہتا ہے, اور اگر کہیں جینوئن امن ہو گیا تو جو اس کی ان پاپولرٹی ہے, ابھی آپ سروس دیکھیں اسرائیل میں جتنے سروس ہیں وہ کہتے ہیں اگر آج الیکشن ہو تو بری طرح ان کی گورنمنٹ کولیشن ہار جائے گی. سو ہی ول کریٹ اے وار. منیر صاحب, دیر از اے لائکلیہڈ, میں اس لیے کہوں گا کہ یہ ابھی بھی انفنشڈ یا انسیٹلڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر اگر آپ امریکن پریزیڈنٹ کا تو چلے موقف ہے ہی, بٹ آپ اگر ایرانین سائڈ کو مانیٹر کریں
تو وہ دے آر ناٹ ریئلی کمفرٹیبل ود واٹ ہیز ہیپنڈ, اور وہ جو بھی کچھ ہوا ہے اب وہ کتنا اصل تھا اور کتنا فساد اس کے اوپر ایک کریٹ کیا گیا فرام بوتھ دا سائڈز, وہ تو ایک اپنی جگہ ہے. بٹ آئی ڈو سی کہ وہ ایک پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ایک انفینشڈ بزنس ہے جس میں دوبارہ کسی وقت بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک بات دیکھیے غزہ کی ہے, وہ بھی انسیٹلڈ ہے. تنقید یہاں ہونی شروع ہو گئی پاکستان کے اندر, ویئر ایز ہماری پوزیشن تو وہی ہے کہ پری 1967 سیٹلمنٹ والی, لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس کے اوپر عمل درآمد بھی اب اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. اور جو پیس پلان تھا وہ بھی ظاہری بات ہے جو ایون مسلم ریاستیں ہیں ان کے لیے بھی شاید وہ اس طرح سے قابل قبول نہیں ہے, اور جو پاکستان کی شمولیت ہے اس کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی ایسی کانکریٹ سیٹلمنٹ یا کانکریٹ ڈیسیجن پاکستان کی جانب سے نہیں آیا ہوا. صحیح ہے. پروگرام ہمارا جاری ہے اور کچھ اور معصومانہ سوالات ہیں بھی ساتھ.